سوچے ذرا، آپ صحرا کے بیچ میں ہیں اور ایک شخص کو ایک بہت بڑی کشتی بناتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ یہی کہ اس کا دماغ چل گیا ہے؟ بالکل۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کی کہانی پر بات کر رہے ہیں جن کا مشن تقریباً 1000 سال تک پھیلا ہوا تھا اور جن کی کشتی نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جی، اور یہ صرف ایک شخص یا ایک طوفان کی کہانی نہیں ہے۔ نہیں ہے؟ یہ کہانی ہے اٹل ایمان کی، نسل در نسل انکار کی، اور ایک ایسے عظیم واقعے کی جس نے زمین کو پاک کر دیا۔ یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی داستان۔ تو آئیے پہلے اس دنیا کو سمجھتے ہیں جس میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ مطلب آخر نوبت یہاں تک پہنچی کیسے؟ دیکھیں، حضرت آدم اور ادریس علیہ السلام کے بعد کئی نسلیں گزر چکی تھیں، اور انسانیت وہ اپنے خالق کو بھول رہی تھی۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ میرا مطلب ہے گمراہی اچانک تو نہیں آتی؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ بہت آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ قوم میں کچھ بہت نیک لوگ گزرے تھے جن کے نام قرآن میں بھی آئے ہیں: ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر۔ جی۔ جب وہ وفات پا گئے تو لوگوں نے سوچا کہ ان کی یاد میں مجسمے بنا لیے جائیں تاکہ انہیں دیکھ کر نیکی کی ترغیب ملے۔ اچھا، یعنی نیت اچھی تھی، ایک یاد دہانی کے طور پر؟ بالکل، نیت اچھی تھی۔ پہلی نسل اگلی نسل سے کہتی تھی، دیکھو بیٹا، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، یہ تو بس ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں بھی ان جیسا نیک بننا ہے۔ لیکن ایک دو نسلیں گزرنے کے بعد اس کے پیچھے کی حکمت ختم ہو گئی۔ لوگ بھول گئے کہ یہ کیوں بنائے گئے تھے؟ جی، لوگوں کو بس یہ یاد رہا کہ ہمارے باپ دادا ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ تعظیم عبادت میں بدل گئی۔ اور اسی معاشرے میں حضرت نوح علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے کہ میری قوم زندہ خدا کو چھوڑ کر پتھروں کے سامنے جھک رہی ہے۔ بالکل، اور تب اللہ کا حکم آیا، اٹھو اور اپنی قوم کو خبردار کرو، اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ اور یہاں سے انسانی تاریخ کے سب سے طویل تبلیغی مشن کا آغاز ہوتا ہے۔ 950 سال۔ 950 سال، یہ تو ناقابل یقین ہے۔ جی، 950 سال تک ایک ہی پیغام دینا۔ اور پیغام بہت سادہ تھا: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن اس سادہ سے پیغام کے جواب میں 950 سال کا انکار؟ جی، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا یہ صرف ضد تھی؟ نہیں، یہ صرف ضد نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک پورا سماجی اور سیاسی ڈھانچہ تھا۔ اچھا، عوام کا مسئلہ الگ تھا، سرداروں کا الگ۔ عوام کا کیا مسئلہ تھا؟ عوام تو روایت پرستی میں جکڑے ہوئے تھے۔ ان کا جواب تھا، بھئی ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی دین پر پایا ہے، تم ہمارے پرخوں کے طریقوں کو غلط کہہ رہے ہو۔ یہ تبدیلی کا خوف تھا، جو آج بھی ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن سرداروں کا انکار وہ زیادہ پیچیدہ تھا، وہ سیاسی ہوگا؟ خالصتاً سیاسی۔ ان کا اقتدار، ان کی سماجی حیثیت، سب کچھ اسی بت پرستی کے نظام سے جڑا ہوا تھا۔ جب حضرت نوح نے کہا کہ طاقت کا مرکز صرف ایک اللہ ہے تو انہوں نے اسے اپنے اقتدار پر سیدھا حملہ سمجھا۔ اچھا۔ انہوں نے عوام کو بھڑکایا، یہ شخص ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے، ہمارے خاندانوں میں پھوٹ ڈال رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ اس کے پیروکار دیکھو کون ہیں، غریب، غلام، معاشرے کے کمزور لوگ۔ جی بالکل، یہ تو بغاوت کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے حضرت نوح کو ایک سیاسی خطرہ بنا کر پیش کیا۔ اور اس جدوجہد کی شدت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹوں کو حضرت نوح کا مذاق اڑانے کی تربیت دیتے تھے۔ نسل در نسل نفرت منتقل ہو رہی تھی۔ اور یہ نفرت اس انتہا کو پہنچ گئی کہ انہوں نے چیلنج کر دیا۔ جی، انہوں نے کہا، اے بوڑھے آدمی، بہت سن لی تمہاری دھمکیاں، اگر تمہارا خدا سچا ہے نا تو لے آؤ وہ عذاب۔ یہ تکبر کی انتہا تھی۔ تو 950 سال کی اس تھکا دینے والی جدوجہد کے بعد آخر کار ایک فیصلہ کن موڑ آیا۔ حضرت نوح نے اللہ سے دعا کی۔ جی، لیکن یہ کوئی بد دعا نہیں تھی۔ نہیں، یہ ایک طرح سے رپورٹ پیش کرنا تھا، ایک اعتراف تھا کہ میں نے اپنی ہر ممکن کوشش کر لی ہے۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، لیکن میری پکار نے انہیں اور دور ہی کیا۔ اے میرے رب، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور ان کے درمیان سچائی کے ساتھ فیصلہ فرما۔ یہ ایک نبی کی بے بسی تھی کہ اب انسانی کوشش کی حد ختم ہو گئی ہے۔ اور اس دعا کے جواب میں وہ حکم آیا جو بظاہر تمام منطق کے خلاف تھا۔ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ ایک کشتی؟
وہ بھی خشک زمین پر جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ یہی تو بات تھی، یہ ان کے مخالفین کے لیے مذاق اڑانے کا ایک اور موقع بن گیا۔ وہ تو کہہ لگاتے ہوں گے۔ بالکل، وہ آتے اور کہتے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، اب بڑھاپے میں بڑا ہی بن گئے ہو۔ یہ جہاز ریت پر چلاؤ گے کیا؟ جی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا جواب ان کے ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر تم آج ہم پر ہنستے ہو تو کل ہم تم پر ہنسیں گے۔ جب وہ سچائی سامنے آئے گی جس کا تم انکار کرتے ہو۔ بالکل۔ ایک منٹ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ کشتی صرف لکڑی اور کیلوں کا ڈھانچہ نہیں تھی؟ ہرگز نہیں، یہ کشتی غیب پر ایمان کا ایک عملی ٹھوس مظاہرہ تھا۔ اچھا۔ ہر تختہ جو لگایا جا رہا تھا وہ صبر کی گواہی تھا، اور ہر کیل جو ٹھونکی جا رہی تھی وہ توکل کا اعلان تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ کفر آنکھوں کو نہیں بلکہ دلوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا جس کا وعدہ تھا، آسمان پر بادل گھرنے لگے اور طوفان کا آغاز ہوا۔ جی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مٹھی بھر ساتھیوں سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور انہوں نے ایک بہت خوبصورت دعا پڑھی۔ بسم اللہ مجرہا و مرساہا۔ جی، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا۔ اس کا گہرا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف ایک دعا نہیں تھی، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ یہ کشتی جو انسانی ہاتھوں سے بنی ہے اب انسانی کنٹرول سے باہر ہے۔ یعنی ٹیکنالوجی پر بھروسہ نہیں؟ بالکل نہیں، اس کا چلنا اور رکنا صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہوگا۔ یہ ٹیکنالوجی پر ایمان کے بجائے اللہ پر توکل کا حتمی اظہار تھا۔ اور طوفان کیسا تھا؟ قرآن میں اس کا نقشہ بڑا ہیبت ناک کھینچا گیا ہے۔ ناقابل تصور۔ قرآن کا بیان ہے کہ صرف آسمان سے بارش نہیں ہوئی بلکہ زمین تنور کی طرح ابل پڑی۔ پانی نیچے سے بھی پھوٹ پڑا؟ جی، عذاب ہر طرف سے آیا، پانی پہاڑوں جیسی لہروں کے درمیان بہہ رہا تھا، ہر چیز اس کی زد میں تھی۔ اور اسی تباہی کے بیچ میں کہانی کا سب سے ذاتی، سب سے المناک لمحہ آتا ہے۔ ایک باپ اور بیٹے کا مکالمہ۔ جی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اپنے بیٹے کو دیکھا جو ابھی تک انکار کرنے والوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایک باپ کی محبت سے انہوں نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ اور بیٹے کا جواب؟ وہ ان کی بات کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ نہیں سمجھا۔ اس نے کہا، میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اس کا بھروسہ اب بھی مادی اسباب پر تھا، ایک پہاڑ پر۔ یہ ایمان اور مادیت کا ٹکراؤ تھا۔ بالکل۔ حضرت نوح نے سمجھایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں، لیکن اس سے پہلے کہ بات مکمل ہوتی، ایک لہر ان دونوں کے بیچ آ گئی۔ جی، اور بیٹا ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ قرآن کے سب سے دل دہلا دینے والے مکالموں میں سے ایک ہے، ایک باپ کی بے بسی۔ اور اس کے بعد جو ہوا وہ اس کہانی کا مرکزی نقطہ ہے۔ ایک باپ کے طور پر حضرت نوح نے اللہ سے فریاد کی، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ اور اللہ کا جواب، اس نے رشتے کی تعریف ہی بدل دی۔ بالکل۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں تھا۔ یعنی سچا رشتہ خون کا نہیں، ایمان کا ہوتا ہے۔ جی، آپ کا حقیقی خاندان وہ ہے جو آپ کے نظریے اور اقتدار میں شریک ہو۔ تو جب سب کچھ ختم ہو گیا تب کیا ہوا؟ تب اللہ کا حکم آیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا۔ پانی اترنے لگا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ یہ صرف تباہی کا خاتمہ نہیں تھا بلکہ زمین کی پاکیزگی تھی۔ جی، ہر غرور، ہر بت اور سچ کا مذاق اڑانے والی ہر آواز خاموش ہو گئی۔ زمین شرک سے پاک ہو کر ایک نئی شروعات کے لیے تیار تھی۔ اور پھر حکم آیا، سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اترو، تم پر اور ان نسلوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک نئی دنیا کا آغاز جو توحید کی بنیادوں پر قائم ہوئی تھی۔ 950 سال کی محنت کا پھل۔ تو اس پوری کہانی سے جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ شاید یہی ہے کہ حقیقی تعلق یا کمیونٹی کی بنیاد مشترکہ اقدار پر ہوتی ہے، خون کے رشتے پر نہیں۔ یہی اس کہانی کا نچوڑ ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ آج کی دنیا میں جہاں ہمارے ارد گرد لوگ، حتیٰ کہ ہمارے اپنے خاندان کے لوگ مختلف راستوں پر چل رہے ہوتے ہیں، ایسے میں مشترکہ اقدار کی بنیاد پر ایک کمیونٹی یا ایک نظریاتی خاندان بنانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری اصل وفاداری کس کے ساتھ ہے؟ ان کے ساتھ جن سے ہمارا خون کا رشتہ